ایک تاریخی دن ہے، اور میں اس لحاظ سے اس دن کو تاریخی دن سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پہلا سال ارباب ظاہر صاحب ہمارے بیچ نہیں ہے، سال ہو گیا ہے، اور حقیقتاً ہم سب کے لیے ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ کچھ اکابرین ہم سب کے لیے یا علاقوں کے لیے صرف سیاسی اکابرین نہیں بلکہ علاقائی شناخت تھے، علاقائی پہچان تھے، اپنے قوم کے دلوں کی ٹھنڈک اور سروں کے تاج تھے۔ ہم خوش نصیب یا بد نصیب، لیکن خوش نصیب کہ ہم اور آپ آج اس نظریے کے وارث ہیں کہ ہم اپنے الحمدللہ ان اکابرین کو فخر سے یاد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے یہ اکابرین جو ہمارے ساتھ نسل در نسل یہ خاندان چلتے آ رہے ہیں، یہ آج کے دن یکجہتی وہ لگاؤ ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے بزرگ تو آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا نظریہ، ان کا پہچان اور ان کا وجود آج ہمارے بیچ موجود ہے۔ بڑی باتیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اوپر میں سیاسی دانش پہ کیا بات کروں گا، لیکن میں فخریہ یہ کہہ سکتا ہوں سردار صاحب کہ وہ ریاست کوشش کرتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اکابرین جو کہ الحمدللہ کھلی کتاب ہے، باچا خان، سردار اختر جان مینگل اور نواب بگٹی صاحب، اس طرح ہمارے ساتھ جتنے بھی بزرگ تھے، میر حاصل بزنجو صاحب، غوث بخت بزنجو صاحب، نواب مری صاحب، خیر بخش مری صاحب، یہ سب کھلی کتابیں ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ وہ ریاست ان کی تاریخ دبا رہی ہے جو اپنے محمد علی کا تاریخ نہیں بتا سکتی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ چلے ہمارے بابا، تو الحمدللہ ہم سب کے جتنے بھی بابا تھے انہوں نے فخریہ زندگی گزاری ہے، اور ان پہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں۔ اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ چلو ہمارے اکابرین تو غدار تھے، وہ جو آپ کا بابا قوم تھا اس کو تو آزاد کر دو نا یار۔ اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ان کو بری لگتی ہے، بابا میں تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کے بابا قوم کے تاریخ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جو تاریخ ہے۔ میں آج تک نہیں سمجھتا کہ بابا قوم ادھر زیارت کیا کرنے آئے تھے، جہاں بجلی نہیں، جہاں آج کے زمانے میں سڑک نہیں، جہاں میرے خیال میں اچھا اسپتال نہیں، جہاں آج زندگی گزارنے کے وسائل نہیں۔ 70 سال پہلے ان کا بابا قوم ادھر آیا تھا، ہمیں بتایا جائے کیا کرنے آیا تھا، اس کو کون لایا تھا؟ کیونکہ ہم تو فخریہ الحمدللہ غدار تھے، تو چلو غداری کا وہ چیز تو لے گئے نا، ادھر تو تاریخ چھپی پڑی ہے،
اور جیسے میں نے کہا میرے سے پہلے باتیں ہوئی، ہم لاکھ کوشش کریں ہم تاریخ نہیں مٹا سکتے. اور یہ صاحبان ہم سے اور آپ سے ایسی بات کرتے ہیں کہ اپنی تاریخ بھول جاؤ. جو کچھ آپ کے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو 50 60 سال 70 سال آپ کے ساتھ ہوئے، وہ بھول جاؤ اور ہم پہ اعتماد کر لو، ہم آپ کے لیے اچھا کام کریں گے. سردار صاحب نے بات کی. سردار صاحب شکر ہے الحمدللہ کہ ہم آپ ہمارا نظریہ تاریخ جہاں کھڑا ہوگا سیاست وہاں سے شروع ہوگی. اور جس کو آپ نے سیاست کا اشارہ دیا یہ غلامی ہے، اور انشاءاللہ یہ خون کبھی بھی ایسے غلامی میں موجود نہیں ہے. بٹھا دیں، بڑے بڑے بنا دیں، لیکن یہ ایک تاریخ ہے. جب آپ قوم کے اصل رہنماؤں کو، جب آپ قوم کی اصل تاریخ کو چھپائیں گے اور علی امین گنڈاپور جیسے لوگ یا بلوچستان میں الحمدللہ سرفراز بگٹی جیسے لوگ، یا ہمارے الحمدللہ نوابوں کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ پکڑ کے کہ اپنے طرف کر کے ان کو سرکاری نواب بنا دو، اس سے قوم آپ کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی. سرفراز بگٹی جیسے بندے کو آپ وزیر اعلیٰ نہیں، ٹرمپ کی جگہ پہ بٹھا دے، اس کے ساتھ قوم نہیں ہے. قوم الحمدللہ سردار صاحب آپ کے ساتھ ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے، قوم پرست لوگوں کے ساتھ ہے. کیونکہ ہم آپ تمام نظریاتی تاریخ رکھنے والے بلوچ اور پختون اس قوم کی لیے روشنی. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تمام مسائل اور ان کا حل، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم سیاستدان ہیں، قومی طریقے پہ ہم تاریخ رکھتے ہیں، بلوچ ہیں، پختون ہیں، اور ہم الحمدللہ ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. تاریخی جرگے کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ہم ادھر بیٹھ کے حل نکالتے ہیں. لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ ایسا کوئی مسئلہ ہوگا جس کا حل نہیں ہوگا. حل ہوگا، البتہ ارادہ چاہیے، نیت چاہیے. وہ نیت جس نیت میں پچھلے 60 سال سے کھوٹ تھا، وہ نیت جس نیت میں آج بھی کھوٹ دکھائی دے، جب تک اس نیت کی صفائی نہیں ہوگی، فیلڈ مارشل کیا سپریم فیلڈ مارشل بنا لے، قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی. ہمارے مسئلے بہت واضح ہیں، اور وہی مسائل جو ہم 100 سال سے اپنی نظریاتی تحریک سے چلاتے آ رہے ہیں. ہمارے کوئی نئے مسئلے نہیں ہیں. ہماری اگر خدائی خدمتگار تحریک اٹھی اور انگریز کے خلاف اٹھی، تو انگریز تو ہمیں کوئی رنگ سے تو وہ اچھا تھا، گورا تھا، نہ ہمیں اس کے رنگ سے مسئلہ تھا، نہ ہمیں کسی اور چیز سے مسئلہ تھا. اگر تاریخی طور پہ مسئلہ تھا تو اس قوم کی آزادی کا مسئلہ تھا.
اور وہ آزادی جو 2-3 نقطوں کی بنیاد پہ ہے. آج ادھر بات ہوئی ون مین ون ووٹ. انگریز کے دور میں یہ ووٹ کا اختیار غریب عوام کو حاصل نہیں تھا. یہ تحریک چلی 37 سے لے کے 36 6-7 سال یہ تحریک چلی. ہمارے بزرگ اکابرین جیلوں میں گئے. انگریز کو اس پہ مجبور کیا کہ مخلوق جو بھی ہے وہ آزاد تب ہوتا ہے جب اس کے علاقے کا چناؤ ہو اور اس کو اپنا حق رائے کا اختیار حاصل ہے. آج بات ہوئی یہ 47 میرے خیال میں ساری زندگی ہمارے لیے ایک رانگ نمبر آ گیا ہے. آج یہ بات ہوئی تو جب ہم دیکھیں گے کہ 47 سے لے کے فارم 47 تک پاکستان نے کارخانہ بنایا ہے جو ہم جیسے لوگ جو اپنے بزرگوں کی وجہ سے اس نظریے میں آئے ہوئے ہیں اس کے مقابلے کے لیے کارخانہ اور عجیب کارخانہ ہے. اس کارخانے نے پاکستان کو ڈنگ کا لیڈر بھی نہیں دیا. وہ آغاز سے شروع کرے اور جو ابھی تک آ رہے ہیں. اور بدقسمتی پختون قوم اور بلوچ قوم کی کہ چہرے جو بھی آئے ادھر نواز شریف آئے ادھر عمران خان آئے ادھر شہباز شریف آئے ادھر کوئی فوجی جرنیل آئے. ہمارے اور آپ کے لیے سوچ سب کی ایک ہے. ہمارے اور آپ کے لیے سوچ میں نہ شہباز شریف میں کوئی فرق ہے، نہ عمران خان میں کوئی فرق ہے، نہ کسی اور میں کوئی فرق ہے. وہی سوچ جو جرنیلی سوچ میں کہوں گا، وہی سوچ جو انگریز کے غلام کا سوچ میں کہوں گا، وہ جو بھی آتا ہے بلوچ اور پختون کے لیے ایک ہی سوچ میں. پہلے جو بات ہوئی ہمیں پاکستان میں یہ تسلیم کرنا ہوگا، جس طرح میرے سے پہلے بات ہوئی کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے بلکہ پاکستان مختلف قوموں کا مجموعہ ہے. یہ ایک گلدستہ ہے جس میں بلوچ بھی ہے، جس میں پختون بھی ہے، جس میں ہزارہ بھی ہے، جس میں سرائکی بھی ہے، جس میں پنجابی بھی ہے، جس میں سندھی بھی ہے، جس میں مہاجر بھی ہے، جس میں ہند کو والے بھی ہے. یہ گلدستہ ہے اور یہ گلدستہ تبھی پیارا ہوگا جب اس کا ہر ایک پھول پیارا ہو. یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا پاکستان قوم 70 سال میں بنا نہ پائے، یا جو سوچ بنا رہے ہیں وہ اس ملک کی تباہی ہے. میں یا پختون قوم رنجیت سنگھ کو اپنا لیڈر نہیں مان سکتے. یہ واضح ہے. پختون قوم کے لیے انگریز کا مقام، رنجیت سنگھ کا مقام، یا انگریز کے غلام جو آج بیٹھ کے اس قوم کو غلامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمارے لیے ان کا مقام ایک ہے. اب ہمارا ہیرو کون ہے؟ ہمارا ہیرو سر سید احمد خان ہے. ہمارا ہیرو شیر شاہ سوری ہے. ہمارا ہیرو احمد شاہ ابدالی ہے. ہمارا ہیرو
ایمل خان مومند ہے. ہمارا ہیرو دریا خان ہے. ہمارا ہیرو کالو خان ہے. ہمارا ہیرو ہلاکو خان ہے، جس کو آپ ڈاکو بولتے ہو، جس کو آپ کا نصاب ڈاکو بولتے ہو. لہذا یہ پہچان ہونی چاہیے کہ بلوچ قوم کے اپنے ہیرو ہیں. نواب خیر بخش مری بلوچ قوم کا ایک ہیرو رہ چکا ہے. نواب اکبر بگٹی بلوچ قوم کا ایک ہیرو رہ چکا ہے. سردار مینگل صاحب بلوچ قوم کے ہیرو رہ چکے ہیں. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. میں نے یہ 4 نکات ہمارے اسمبلی میں کلوزڈ کیمرہ ایک اجلاس ہوا تھا. یہ 4 نکات میں حافظ صاحب کے سامنے رکھ چکا ہوں. اللہ خیر کرے. میں ان ناموں سے بھی ڈر لگتا ہے. جو حافظ صاحب ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا ضیاء الحق، وہ ماتھے پہ وہ چیز لے کے، بڑا مومن. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. میں پختون قوم، بلوچ قوم، ایک اور فیلڈ مارشل گزرا تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان، اس کی تاریخ کو ہم صحیح نہیں مانیں گے. وہ ظالم تھا، اس نے ان اقوام پہ ظلم کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بلوچ بھائیوں بہنوں اور پختون بھائیوں بہنوں کو یہی پڑھایا جائے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان، اس نے پاکستان کی خدمت نہیں بلکہ اس نے اس ملک کو امریکہ کی خدمت کے لیے اس راستے پہ چلایا. آج تک ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اس